نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ پاک نے لیا۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن پاک کو غلط لکھنا چاہے تو لکھ نہیں سکتا، لکھنا چاہے غلطی ہو سکتی ہے کسی سے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک صحابہ نے غلط انداز سے لکھ لیا، ان کو عربی کی سمجھ نہیں آئی اور پھر اسی طرح ہی چلتا چلا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے اعراب، قرآن پاک کے زیر زبر، قرآن پاک کے نقطے یہ بعد میں لگائے گئے، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں قرآن جس طرح اترا، محبوب پاک علیہ السلام نے ویسے ویسے صحابہ کو بتایا کہ یہ حصہ فلاں سورت کا ہے، یہ حصہ فلاں سورت کا ہے، یہ حصہ فلاں سورت کا ہے، پھر اس کے پارے بنے 30 پارے۔ یہ امت مسلمہ کے اندر متفق علیہ مسئلہ چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن علم سے یتیم لوگ جن کو شوق ہے کہ جو پڑھا وہ آگے بیان کرنا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سی بات کب بتائی جاتی ہے۔ شادی اور بیاہ کی باتیں بچوں کو نہیں بتائی جاتی، اور جو اس کے بعد والے لوازمات ہوتے ہیں وہ بچوں کو نہیں بتائے جاتے۔ اسی طرح ہر طرح کے مسائل میں، ہر طرح کے علم کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بیسکس ہوتی ہیں، اور کچھ پھر جا کے اسپیشلائزیشن کی طرف جب بندہ جاتا ہے تو وہ چیزیں سکھائی جاتی۔ تو انہوں نے یہ چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیا، اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں شیطان نے یہ چیزیں ڈالی ہیں تاکہ تذبذب کا شکار ہو جائیں کہ یہ سپارے تو بعد میں بنے ہیں، اعراب تو بعد میں لگے ہیں۔ تو اعراب لگانے میں غلطی تو ہو سکتی ہے، بھائی اعراب کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ کلام اللہ قرآن پاک کے نسخوں کو، کینیڈا سے ایک بندے نے سوال کیا، قادیانی تھا، اس نے کہا تمہارا ہمارا سب کا یہ عقیدہ ہے قرآن بدل نہیں سکتا، تو اب ہمارا ایک بندہ اگر قرآن پاک کو چھاپنے کی کوشش کر رہا ہے تو تم اس کے خلاف کیس کیوں کر رہے ہو؟ قرآن تو بدل ہی نہیں سکتا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، بدلنے والے 1000 نسخے بھی بنا دیں تو اس کے مقابلے میں دنیا میں 11 لاکھ نسخے درست موجود ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو غلط لکھنا چاہے تو لکھا نہیں جا سکتا، بد کرداری کوئی کرنا چاہے گا تو ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے اس میں شک کرنے والے نہیں ہیں، شک کرنے والے تو ہیں لیکن اس میں شک نہیں ہے، لا ریب فی، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ شک کرنے والے، چیخو پکار کرنے والے، اس سے جلنے والے ضرور ہوں گے، لیکن اس کے احکام جو اللہ پاک نے بیان کر دیے ہیں وہ تا قیام قیامت، یہ سارے نسخے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا بدبخت پیدا ہو کہ وہ سارے نسخے ضبط بھی کر لے، یہ قرآن تب بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا، یہ محفوظ ہی رہنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بائبل کی طرح، یعنی انجیل کی طرح، تورات کی طرح، دیگر آسمانی کتب کی طرح ان کی شکل ہی مسخ کر دی جائے اور کہیں بھی کوئی درست انداز سے مل ہی نہ پائے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں یوں نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن بنا ہے، قرآن بنا نہیں ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اور اللہ کی تمام صفات وہ قدیم ہیں، بس یہ عقیدہ رکھنا ہم نے، قدیم ہے، یعنی اللہ کی صفات بعد میں نہیں بنی کہ اللہ پہلے نہیں تھا، اللہ کی یہ صفت پہلے نہیں تھی، یہ اللہ کی صفت بعد میں ہوئی، ایسا نہیں ہے، اس کی تمام صفات قدیم ہیں۔